الذی خلق الموت والحیات. ترتیب دیکھیے، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی. یہ قرآن کو سمجھنے کا دوسرا نقطہ کہ قرآن جس چیز کو جس ترتیب سے بیان کرتا اس ترتیب میں بھی کوئی پیغام ہوتا. موت پہلے آئی ہے، زندگی بعد میں آئی ہے، اور اس کا بھی ایک پیغام ہے، ایک نہیں کئی. فی الحال جو میں پیغام دے رہا ہوں وہ جعلی نوس. بچے تو سمجھیں گے نہیں، لیکن بزرگ حضرات اسی جعلی نوس کی دوائیں، وہ کیا خمیرہ جعلی نوس اور پتہ نہیں کیا کیا جو حکمت کی دکانوں میں دوائیں ملتی ہیں. بہت مشہور حکیم یا طبیب یا ڈاکٹر اپنے زمانے کا مانا ہوا طبیب. بخارات اور جعلی نوس یہ دو ہی نام تو ہیں جو چھائے ہوئے ہیں میڈیکل سائنس پر. انگریزی میں یقیناً اس کا کوئی اور نام ہوگا، لیکن مجھے جب عام انگریزی نہیں آتی تو یہ خاص انگریزی کیسی آئے گی؟ جعلی نوس. اس کے زمانے میں ایک نئی بیماری پھیلی. کچھ کیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم کسی پرانی بیماری کا علاج ڈھونڈتے ہیں، اب آپ کہیں گے مولانا کہاں چلے گئے؟ نہ امام حسن رہے، نہ امام رضا رہے، نہ موت رہا، تینوں چیزیں بھول گئے. نہیں بھولے نہیں، یہ تو بہت اچھی ترتیب چل رہی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پرانی بیماری کا علاج ڈھونڈتے ہیں، ابھی اس کی دوا ڈھونڈ کے بیٹھے کہ نئی بیماری آ جاتی. اب آج کل کی تو خیر بات چھوڑیے، آج کل تو بیماریاں بھی بنائی جاتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے کمپنیاں چلیں، وہ ایک الگ موضوع. لیکن ویسے ایک نظام قدرت سا ہے، وہ بھی اسلام کے چند سادہ اصولوں پہ عمل کرنا. تو اس کے بعد کوئی نہیں مرے گا، صرف ڈاکٹر اور حکیم مر جائیں گے، اس لیے کہ کوئی مریض ہی ان کے پاس نہیں آئے گا. یہ واقعہ ہے نا رسول کے زمانے میں. یونان کا ایک حکیم اپنا مطب کرنے یا کلینک کھولنے مدینے آیا اور پیغمبر نے کہا کہ تجھے کچھ نہیں ملے گا، اور ایسا ہی ہوا. وہ میں کہیں اور جا رہا ہوں، اگر کہ یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن فی الحال ٹائم نہیں. جعلی نوس ایک نئی بیماری، جس شہر میں وہ رہتا ہے، یونان کا کوئی شہر تھا، وہاں ایک نئی بیماری پھیلی. اب سب سے بڑا حکیم ہے دنیا کا، مانا ہوا ڈاکٹر. لوگ آنے لگے، اس نے دیکھا، اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہمیں اس کی دوا ڈھونڈنا، یہ نئی بیماری، ہمیں اس کی دوا ڈھونڈنا. نکل جاؤ شہر کے باہر، جتنے بھی باغ اور کھیت اور ویسے ہی زمین سے جو خودرو پودے ہوتے ہیں جو خود ہی اگاتے ہیں، جا کے دیکھو. تم رہنے والے ہو اسی علاقے، اگر کوئی نیا پودا یا نیا پلانٹ نظر آئے اسے توڑ کے لانا. اب یہ نکل گئے سارے شاگرد، ایک کو چھوڑی 500 اس کے شاگرد تھے. اب وہ باہر شہر کے باہر نکلے، دیکھتے چل رہے. ایک بالکل نیا پودا ان کو نظر آیا جو اس سے پہلے یہاں نہیں تھا، اسے توڑ کے لیا. اس راج نے اس کو گھس کر پیس کر جو بھی طریقہ ہو. آپ پیغام سننے آئے ہیں، حکمت کی دوائیں کیسے بنتی ہیں یہ بیان سننے تو نہیں آئے. اس نے ایک دوا بنائی اور وہ دوا استعمال کرائی، مریضوں کو صحت ہو گئی. ایک کو نہیں، دو کو نہیں، 5 کو نہیں، 10 کو نہیں، تقریباً سب کو. اب یہ شاگرد ہیں اس کے، چنانچہ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آخر کیسے آپ نے اس بیماری کا علاج اس پودے کو ڈھونڈا، کیسے آپ کا ذہن ادھر گیا؟ کہا ایک نظام قدرت ہے، ایک نظام فطرت ہے کہ اللہ بیماری بعد میں پیدا کرتا ہے، پہلے اس کا علاج دنیا میں بھیجتا. یہ عدل الہی ہے. مسئلہ بعد میں آتا ہے، سلوشن پہلے آ چکا ہوتا ہے. بیماری بعد میں آتی ہے، علاج پہلے آ چکا ہوتا ہے. جب میں نے دیکھا ایک نئی بیماری یہاں پھیلی ہے، فوراً میرے دل نے کہا عادل خدا نے اس کا علاج پہلے بھیجا ہوگا تو جا کے ڈھونڈو کون سی نئی چیز نظر آ رہی ہے. یہ اصول عدل الہی کا ایک حصہ ہے، اسی کو ذہن میں رکھیے. الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے خلق کیا. خلق جسے خلق کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخلوق. اللہ نے خلق کیا موت کو اور حیات کو. موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے. موت کا ذکر پہلے ہے، زندگی کا ذکر بعد میں ہے. تو اب موت کا علاج کیا ہوگا؟ جو موت سے بھی پہلے ہوگا. وہ زندگی تو نہیں ہو سکتی، زندگی تو موت کے بعد آئی ہے. آیت دیکھیے، موت سے بھی پہلے جو ہو. موت کیا بنی؟ مخلوق. تو موت سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی کہ نہ تھی؟ جب رسول نے کہہ دیا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میں ہوں، تو پتا چلا موت کا علاج صرف محمد و اہل محمد کی ذوات مقدسہ. اور میرے پاس جب وقت نہیں ہوتا ہے تو میں مجمع کو پورا موقع بھی نہیں دیتا ہوں.
کوئی بچہ تو آج ہے ہی نہیں جو کل نعرہ حیدری لگا رہا تھا، لیکن جو بیٹھے ہیں وہ بھی سب چپ چاپ ہیں. واقعی چپ چاپ رہیے، پیغام پورا ہو جائے کہ مخلوق ہے